أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت کی تفسیر کل پڑھی آپ نے اور اس کی 4 تفسیریں گزری. آخری تفسیر آپ نے پڑھی تھی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا مفہوم بیان کیا تھا کہ یہاں نسیتا فعل کا جو مفعول ہے وہ عام ہے، کسی خاص چیز کو نہ بنایا جائے. پیچھے تھا اس کے علاوہ تفسیروں میں یہ تھا کہ کلمہ استثناء بھول جائیں یا نماز بھول جائیں تو خاص چیزیں عام چیز کو بنا جائے. اذا نسیت شیئا، جب کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے. اور وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس چیز کی رہنمائی فرمائے گا جو اس سے زیادہ بھلائی میں قریب ہے. یعنی اذا نسیت شیئا فاذکر ربک، تو وَقُلْ عَسَىٰ کا مفہوم واضح کر رہے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ سے جڑا ہوا ہے، اسی پر معطوف ہے اذکر ربک پر. تو وَقُلْ یہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ کا بیان ہے. جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. تو کیسے یاد کرو اس کو؟ اسی کا بیان لایا گیا، اسی کا طریقہ بتایا گیا. وَقُلْ، اور یوں کہو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ یہ چیز جو ہم بھول گئے اور ہمیں حاصل نہ ہو سکی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اس سے زیادہ نفع اور بھلائی والی چیز عطا فرمائے گا. یعنی اذا نسیت شیئا فاذکر ربک، مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. وَذِكْرُ رَبِّكَ عِنْدَ نِسْيَانِهِ أَن تَقُولَ، اور اس کے بھولنے کے وقت اپنے رب کو یاد کرنا یوں ہوگا، ان تقول، کہ تم کہو عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشد. خلاصہ تفسیر کیا ہوا کہ وقل کیا ہے؟ اذکر ربک کا بیان. کیسے اپنے رب کو یاد کرنا ہے؟ اس طرح یاد کرنا. ہاں، اس کے بھولنے کے وقت اپنے رب کو یاد کرنا، یہ کہنا ہے. اب عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا کا مفہوم واضح کر رہے ہیں. عسیٰ ربی ان یہدینی لشیء آخر بدل ھذا المنسی اقرب منہ رشدا وادنی خیرا ومنفعہ. اس تفسیر کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ لأقرب، یہ اقرب صفت ہے موصوف مقدر شیئن کی. لشیئن اقرب من ھذا، اور ھذا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس چیز کی طرف جسے انسان بھول گیا، جس کو بھول گئے اس کی طرف کیا ہے؟ ھذا سے اشارہ. اور رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، منفعت. ہاں، عسیٰ ربی، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس بھولی ہوئی چیز کے بدلے میں ایک دوسری چیز کی رہنمائی فرمائے گا جو بھلائی میں اور منفعت میں اس سے زیادہ قریب ہوگی. ادنا، یہ دنا یدنو سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اقرب کی تفسیر بات مکمل ہو گئی. یہاں پر ان یہدینی آیا ہے، اس کی قراءت بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسی صورت کے اندر کچھ اور بھی کلمات ہیں ان یہدینی کے مثل، تو ان کو بھی یہاں ساتھ میں جوڑ دے رہے ہیں تاکہ سب کی قراءت ایک ساتھ بیان ہو جائے، کیونکہ قراءتیں سب کی ایک ہی طرح ہیں.
تو قرات عاصم بروایت حفص جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ان یہدینی ربی، نون وقایا ہے اور یاء متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، یا کہ حذف کے ساتھ وقف کیا جائے تو بھی، وصل کیا جائے تو بھی، بس میں تو وصل و وقف دونوں میں یا کہ حذف کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں، اور ایسے ہی جو اور کلمات لکھ رہے ہیں وہاں، لیکن کچھ قراء نے یا کے ساتھ دونوں حالتوں میں پڑھا ہے، ان یہدینی ربی، تو وصل میں بھی اور اگر وقف وہاں کیا جائے تو بھی، تو وقف و وصل دونوں حالتوں میں انہوں نے یا کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے صرف وصل میں یا پڑھی ہے لیکن وقف میں نہیں۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں ان یہدینی، ان ترانی، ان یؤتینی، ان تعلمنی، یہ چار کلمات، ان یہدینی یہاں ہے، ان ترانی، ان یؤتینی اس کے بعد والے رکوع میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد ان تعلمنی جہاں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا وہاں آئے گا۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کلمات میں مکی فی الحالین، ابن کثیر مکی نے دونوں حالتوں میں یا کے ساتھ پڑھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے کیا پڑھا؟ ان یہدینی، ان ترانی، ان یؤتینی، ان تعلمنی، یا کے ساتھ ہے یہ، یہاں کتابت جو ہے بغیر یا کے ہے، حالانکہ کتابت ہونی چاہیے تھی یا کے ساتھ، کیونکہ بتانا کیا ہے کہ انہوں نے یا کے ساتھ پڑھا ہے دونوں حالتوں میں، یعنی وصل و وقف دونوں میں۔ وَوَافَقَهُ ابو عمرو ومدنی فی الوصف، اور ابو عمرو بصری نے اور مدنی یعنی نافع مدنی نے وصل میں مکی کی موافقت کی ہے، یعنی وصل میں انہوں نے بھی یا کے ساتھ پڑھا ہے لیکن وقف میں بغیر یا کے، اور بقیہ قاریوں نے جن کا ذکر یہاں یہ ہو گیا انہوں نے ایسے پڑھا، باقی جو قاری ہیں وہ وصل و وقف دونوں میں یا کے حذف کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسا کہ عاصم کی قرات ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے۔ یہاں کون سا ٹھہرنا بیان کیا جا رہا ہے؟ کون سا ٹھہرنا مراد ہے؟ تو دو ٹھہرنا ہے، ایک جب وہ گہری نیند سلائے گئے اور پھر اٹھائے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا ہے اپنے آدمی کو شہر کی طرف بھیجا اور لوگ ان کے حال پر مطلع ہوئے، تو اس بیچ کا ٹھہرنا بیان کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی، اس اطلاع کے بعد جو ان کا غار میں ٹھہرنا ہے اس کی مدت بیان کی جا رہی ہے۔ تو غار میں بعد والے ٹھہرنے کی مدت اگر لی جائے تو وہ مدت تو قیامت تک ہے نا، مراد یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک، اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک کتنا ٹھہرے۔ تو دو احتمال ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک احتمال کیا ہے کہ لوگوں کے ان پر مطلع ہونے سے پہلے وہ غار میں کتنا ٹھہرے، اور دوسرا کیا کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک وہ غار میں کتنا ٹھہرے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں یرید لبثہم فیہ احیاء مضروبا علی آذانہم ہذہ المدہ، یہاں بیان کس کا ہے؟ مراد ہے ان کا غار میں زندہ حالت میں ٹھہرنا، جبکہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ ہذہ المدہ، اتنی مدت، وہ کتنے دن ٹھہرے تھے؟ فرمایا گیا لبثوا فی کہفہم 300 سنین، وہ غار میں 300 سال ٹھہرے۔ وَهُوَ بَيَانٌ لِمَا أَجْمَلَ یا لِمَا أُجْمِلَ فِي قَوْلِهِ، اور یہ اس کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا میں مجمل تھا، وہاں مجملاً فرمایا گیا تھا کہ بہت سال ہم نے
ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال رکھا اور وہ گہری نیند سوئے رہے. تو سنین عددن لا کر کے مدت طویلہ بیان کی گئی تھی مگر مبہم تھی. کتنی مدت تھی اس کا بیان یہاں فرمایا گیا. تو وہی کہہ رہے ہیں یہ بیان ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کے فرمان فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا میں مجمل تھا. وہاں بہت سال کہا گیا تھا، یہاں اس کی تفسیر فرما دی گئی، اس کے اجمال کو ختم کر دیا گیا کہ وہ 300 سال ٹھہرے. وسنین عطف بیان ل300 ترکیب بیان کر رہے ہیں. 300 یہ عدد ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. اب یہ سنین آگے جمع لایا گیا ہے اور 300 کی جو تمیز لائی جاتی ہے، عدد کی تمیز آتی ہے تو اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد لائی جاتی ہے اور اضافت کے ساتھ لائی جاتی ہے. 300 رجل کہیں گے آپ، 300 مرد کہنا تو کیا کہیں گے 300 رجل، تو رجل مفرد آئے گا اور اضافت کے ساتھ. لیکن یہاں اضافت نہیں کیونکہ 300 پہ تنوین آ رہی ہے اور آگے سنتن نہیں ہے، سنہ نہیں بلکہ سنین آیا ہے. تو اس سنین کو ترکیب میں کیا بنایا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ سنین عطف بیان ل300 اور سنین 300 سے عطف بیان. 300 سے کیا مراد ہے؟ سنین، اس کا بیان لے آیا گیا. تو اسے کیا بنایا جائے ترکیب میں؟ عطف بیان. ہو گئی بات. 300 سنین بالاضافت حمزۃ و علی، حمزہ اور علی ان دونوں قاریوں نے 300 سنین اضافت کے ساتھ پڑھا. ہماری قرات میں کیا تھا؟ قرات عاصم میں 300 سنین، لیکن حمزہ اور علی کی قرات میں کیا ہے؟ 300 سنین، 100 کی اضافت کے ساتھ. تو اب اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ تمیز اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا، حالت جر میں ہوگا سنین. تو اب یہاں پر مفرد آنا چاہیے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ علی وضع الجمع موضع الواحد فی التمیز، تمیز میں واحد کی جگہ جمع رکھنے کے طریقے پر. مطلب کیا ہوا کہ آنا تو چاہیے تھا واحد کو، مگر یہ کہ کبھی کیا کرتے ہیں تمیز واحد آنی چاہیے لیکن اس کی جگہ جمع لے آتے ہیں. ہو گیا. تو قیاس وہی ہے لیکن اس کے بدلے میں یہ بھی طریقہ ہے کہ واحد کی جگہ جمع استعمال کر دی جاتی ہے تمیز کا. قولہ بالاخسرین اعمالا، جیسے یہاں تمیز کیا ہے؟ اعمالا جمع سے لائی گئی ہے، جبکہ تمیز کیا آتی ہے؟ واحد اور مفرد آتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تمیز جو ہے مفرد کی جگہ کبھی جمع لے آئی جاتی. تو اسی طریقے پر یہاں بھی سنین کیا ہے؟ سنتن کی جگہ لایا گیا. علی وضع الجمع موضع الواحد فی التمیز، تمیز میں واحد کی جگہ جمع رکھنے کے طریقے پر. کقولہ بالاخسرین اعمالا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بالاخسرین اعمالا میں تمیز کیا ہے؟ جمع لائی گئی ہے. وازدادوا 9 اے 9 سنین، 9 سے مراد کیا ہے؟ عدد کا ذکر ہے، معدود نہیں ہے. تو کریں اے 9 سنین لدلالت ما قبلہ علیہ، سنین کو یہاں حذف کر دیا گیا، صرف عدد کا ذکر کیا گیا ما قبل کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے. پیچھے عدد معدود دونوں آ چکا تھا تو یہاں صرف اس کا عدد ذکر کر دیا گیا، معدود کو چھوڑ دیا گیا. ہاں، اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا، یعنی 9 سال اور رہے تو 309 سال ہو گیا. 9 یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ ترکیب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَتِسْعًا مفعول بِهِ، اور 9 ازدادو فعل کا مفعول بِهِ ہے. لِأَنَّ زَادَ تَقْتَضِي مفعولین، اس لیے کہ زادہ 2 مفعول کو چاہتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، زادہم اللہ مرضا، تو زادہ فعل ہے، ہم پہلا مفعول، مرضن دوسرا مفعول. تو زیادہ 2 مفعول چاہتا ہے. جب اس کو باب افتعال میں آپ لے جائیں گے
تو وہاں لزوم کا معنی پیدا ہوگا. تو لزوم میں کیا ہوگا کہ دو چاہ رہا تھا تو ایک چاہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ایک مفعول چاہتا اس کو باب افتعال میں لے جاؤ تو اب وہ کیا ہے، لازم ہو جائے گا بئی معنی کہ وہ سرے سے مفعول چاہے گا ہی نہیں. ہو گئی بات؟ ہاں تو کہہ رہے ہیں لأن زاد تقتضی مفعولین فزاد یقتضی مفعولا واحدا، اس لیے کہ زیادہ دو مفعول چاہتا ہے تو اس زیادہ جو باب افتعال سے ہے یہ ایک مفعول چاہے گا. ازدادا اصل میں کیا تھا؟ ازدادا، تا سے پائے افتعال جب دال زال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال کر دیا جاتا ہے، تو یہاں زا ہے اس لیے تا کو دال کر دیا گیا اور آیا وزدادو. قل اللہ اعلم بما لبثوا، فرما دیجئے کہ اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے. بما لبثوا، اس میں ما مصدریہ ہے تو ما لبثوا لبثهم کے معنی میں ہو جائے گا مصدر کی تعویل میں، اور اس سے پہلے ایک مضاف مقدر ہوگا بمدت لبثهم. اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے. اے ہوا اعلم من الذین اختلفوا فیہم بمدت لبثهم والحق ما اخبرک به. معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف کرنے والوں سے زیادہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو جاننے والا ہے، اور حق وہ ہے جس کی اس نے آپ کو خبر دی. تو گویا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا یہ پہلے والے جملے کی تاکید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 کہ وہ غار میں اتنا ٹھہرے، اور پھر اس کو مؤکد کر دیا گیا قل اللہ اعلم بما لبثوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ خبر اللہ نے دی ہے اور اللہ ان کی مدت کو خوب جاننے والا ہے، لہذا حق بات وہ ہے جو اللہ نے بتائی، نہ کہ وہ جو یہ اختلاف کرنے والے کہہ رہے ہیں. مفہوم سمجھ میں آیا دونوں جملوں کا؟ ہاں، یعنی اللہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے جنہوں نے اصحاب کہف کے سلسلے میں اختلاف کیا ان کے ٹھہرنے کی مدت کو. والحق ما اخبرک بہ، اور حق وہ ہے جو اس نے آپ کو بتایا. یہاں ایک اور احتمال بیان کر رہے ہیں، او ہوا حکایت لکلام اہل الکتاب وقل اللہ اعلم رد علیہم. دوسرا قول یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 یہ اہل کتاب کی بات ہے، اسے قرآن نے نقل فرمایا، بیان فرمایا، اور پھر قل اللہ اعلم بما لبثوا سے اس کا رد فرمایا گیا. ہاں، یا وہ اہل کتاب کے کلام کی حکایت ہے. ہوا سے مراد کیا ہے؟ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 کی جو بات آئی ہے یہ بات کیا ہے؟ اہل کتاب کی بات ہے، ان کی بات کو قرآن نے نقل فرمایا. وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ رَدٌّ عَلَيْهِمْ، اور قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ کا فرمان یہ ان کا رد ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ کتنا ٹھہرے. اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے، ان کے ٹھہرنے کی مدت کو اللہ خوب جانتا ہے. تو یہ بھی احتمال یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں والجمہور علی ان ھذا اخبار من اللہ سبحانہ وتعالی انہم لبثوا فی کہفہم کذا مدتا، اور جمہور مفسرین اس پر ہیں، یعنی جمہور مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ بات اللہ کی جانب سے اس بات کی خبر دینا ہے کہ وہ اپنے غار میں اتنی مدت ٹھہرے. مطلب کیا ہوا کہ یہ اہل کتاب کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خبر دی گئی ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں اتنی مدت ٹھہرے، اور قل اللہ اعلم بما لبثوا لا کر کے اسی کو مؤکد فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے بتا دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، اور اس نے جب بتا دیا تو بات فائنل ہو گئی. لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے،
یہاں ایک مضاف مقدر ہوگا، لہو علم غیب السماوات والارض، اور لہو کو مقدم کیا گیا، اس تقدیم سے حصر کا فائدہ ہوگا، اختصاص کا فائدہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ لام بھی اختصاص کے لیے آتا ہے، ہاں، تو لام اور لہو کی تقدیم سے یہاں اختصاص اور حصر کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم۔ ذکر اختصاصہ بعلم ما غاب فی السماوات والارض وخفی فیہا من احوال اہلہا، تو ایک طرح سے تاکید پر تاکید ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ ایک طرح سے اس کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ لبثوا فی کہفہم 300، سمجھ رہے ہیں؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا سے اسے مؤکد کیا گیا، اور پھر اس کے دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور اس نے یہ خبر دی ہے، لہذا حق وہی ہے۔ ہاں، ذکر اختصاصہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے اس کے علم کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر فرمایا۔ ذکر اختصاصہ بعلم ما، اس کے علم کے ساتھ اپنے خاص ہونے کا ذکر فرمایا، یعنی ان چیزوں کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کس کا علم؟ جو آسمانوں اور زمین میں غائب ہے۔ غابہ کی تفسیر وخفی فیہا من احوال اہلہا، اور آسمانوں اور زمین میں، آسمان اور زمین والوں کے احوال سے جو کچھ خفی اور پوشیدہ ہے، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ فعل تعجب کے دو صیغے آپ نے پڑھے تھے نا، ما افعلہ اور افعل بہ، جیسے احسن بزید، زید کیا ہی خوبصورت ہے، انہیں پڑھا تھا۔ تو ابصر بہ یہ تعجب کا صیغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت، اس کے بصیر اور سمیع ہونے کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ کو تعجب نہیں ہو سکتا، تعجب سے وہ پاک ہے، ہمارے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ اس کے عموم، اس کے بصیر اور سمیع ہونے کا ہم اندازہ کر سکیں کہ کس قدر اس کی سماعت اور بصارت ہے۔ ہو گیا؟ اسمع بہ، ابصر بہ واسمع، اس کے بعد لکھ رہے ہیں آئے واسمع بہ۔ اس تفسیر سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسمع کے بعد بھی بہ مقدر ہوگا، کیونکہ افعل بہ نہ وزن ہے، تو اسمع بھی وہی ہے، بہ پہلے والے پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں سے حذف کر دیا گیا، لدلالت ما قبلہ علیہ۔ ابصر بہ واسمع، اے واسمع بہ، معنی کیا ہوا کہ اللہ کیا ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ والمعنى ما ابصرہ بكل موجود وما اسمعہ لكل مسموع، اللہ کیا ہی ہر موجود کا دیکھنے والا اور ہر سنی جانے والی بات کا سننے والا ہے۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ لہم میں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کریں لأہل السماوات والارض، سماوات و ارض کا ذکر کیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے اہل السماوات والارض سمجھا جا سکتا ہے، اس پر دلالت پائی جا سکتی ہے، تو انہی اہل السماوات والارض کی جانب ضمیر لوٹ رہی ہے کہ جیسے زمین اور آسمان والوں کے احوال پر، پوشیدہ احوال پر اللہ تبارک و تعالی آگاہ ہے، ویسے وہی کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین والوں کا والی اور متولی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، آسمان اور زمین والوں کا اللہ کے سوا کوئی والی نہیں، من متول لامورہم، ولیین کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے امور کا کوئی ذمہ دار نہیں، ان کے کام بنانے والا نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، اس
کی شان کیا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے یکتا و یگانہ ہے، وہی اکیلا خالق و مالک ہے، اور وہی اکیلا کیا ہے؟ حاکم ہے، حکم فرمانے والا، فیصلہ فرمانے والا۔ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے فیصلے میں ان میں سے کسی کو شریک نہیں فرماتا۔ ولا تشرک علی النہی شامی، اور شامی قرات میں ابن عامر شامی نے لا تشرک پڑھا ہے فعل نہیں کے طور پر۔ کانوا یقولون لہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ فقیل لہ، یہ آنے والی آیت کا سبب نزول ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے یا اس کو بدل دیجئے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، فلاں فلاں آیات کو نکال دیجئے، ہمارے اعتبار سے اس کو بنا دیجئے، یا اس کو ختم کر کے کوئی دوسرا قرآن لاؤ۔ ہاں، فقیل لہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اے محبوب تلاوت کرو اس کی جس کی آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے، یعنی اپنے رب کی کتاب کی۔ من کیا ہے؟ ماں کا بیان، اے من القرآن۔ وَلَا تَسْمَعْ لِمَا يَهْزَؤُونَ بِهِ، ہزئ یہزؤ بمانا ہزأ یہزؤ بھی ہو سکتا ہے، مذاق کرنا، استہزاء کرنا، اور اس بات کو نہ سنیں اور اسے نہ سنیں جس کے ذریعے یہ مذاق اڑاتے ہیں، من طلب التبدیل، یعنی کہ تبدیل کا جو ان کا مطالبہ ہے، تغییر و تبدیل کا، اسے آپ نہ سنیں۔ فَإِنَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کیونکہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اَيْ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى تَبْدِيلِهَا أَوْ تَغْيِيرِهَا، یعنی کوئی ان کو بدلنے یا ان کو متغیر کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہاں تبدیل سے مراد ہوگا کہ اس کی جگہ دوسرا لے آنا، اور تغییر کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں کچھ بدل دینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو کوئی قرآن کے اللہ کے کلمات کی تبدیل یا تغییر پر قادر نہیں۔ انما یقدر علی ذلک هو وحدہ، اس پر تو صرف اللہ تعالی ہی قادر ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ ملتحد کا معنی بیان کیا؟ ملجأ تعدل الیہ، التحد یلتحد باب افتعال سے ہے، تو التحاد کا معنی مائل ہونا، جس کی طرف آدمی مائل ہو، پناہ لے، بھاگ کر کے جائے، اسے ملتحد کہتے ہیں۔ ملجأ تعدل الیہ، ان ہممت بذلک، نہیں، ان ہممت بذلک، اور ہرگز تم اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے جس کی طرف پھرو، اگر تم اس کا قصد کرو۔ کس کا؟ تبدیل کا، یعنی اگر، اور یہاں خطاب کیا عام مخاطب کو ہوگا، یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب ہے، اور مراد کیا ہے؟ امت کے افراد ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس کا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک کا، کہ کفار جو استہزاء کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے، تو ان کی بات نہ سنیے، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ تلاوت تو کر ہی رہے تھے، یہاں مداومت مراد ہوگی، اس پر ثابت قدم رہیے اور اس کی مداومت اختیار کیجئے، تلاوت کرتے رہیے اس کی جس کی آپ کی جانب وحی کی جاتی، یعنی اپنے رب کی کتاب۔ یہاں مداومت مراد۔ صدق اللہ۔